بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز پر خرم کی آواز۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سعد حسین رضوی صاحب اور ٹی ایل پی کا جو احتجاج ہے جو لاہور سے شروع ہو کر مریدکے تک پہنچا تھا، اور اس احتجاج کے حوالے سے پولیس کا جو آپریشن تھا، اور اس کے بعد سعد رضوی کی ممکنہ لوکیشن کیا ہے، اب تک وہ کہاں موجود ہیں اور کب منظر عام پر آئیں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم گفتگو کریں گے آج پنجاب پولیس کے کریک ڈاؤن پلان کے حوالے سے۔ پنجاب پولیس نے ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن پلان بنا لیا جس میں 4,500 رہنماؤں کی فہرست، مختلف ڈویژنز میں گرفتاریاں، پولیس اہلکاروں کی شہادت، زخمی، ان واقعات پر بھی بات کریں گے ساری۔ اور اس کے علاوہ تنظیم اہل سنت کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، جو اہل سنت کی تنظیمات ہیں ان کی طرف سے رد عمل آیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ وسیع پیمانے پر گرفتاریوں پر تشویش، مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل، یعنی کہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جمعے کے بعد قرارداد پیش کرنی ہے، کیا قرارداد پیش کرنی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم گفتگو کریں گے جی پنجاب حکومت کا موقف جو ہے، عظمیٰ بہاری کا جو موقف ہے پنجاب پنجاب حکومت، اس پر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایچ آر سی پی جو ہے اس کے جو الزامات ہیں ان کی انہوں نے تردید کر دیا۔ اس کے علاوہ مارچ کے راستے جو طریقے بیک کی کال تھی، اس کے جو راستے بند کیے گئے تھے وہ، اور پھر پولیس کا آپریشن جو ہے اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بتانے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا بات کی ہے۔ پھر افغانستان کی سرحد پر کیا صورتحال ہے، افغانستان نے جو حملے کیے ہیں اس پہ پاکستان کی جو جوابی کارروائی ہوئی ہے، پھر ڈرون حملے کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور چمن بارڈر کے حوالے سے بات کریں گے کہ چمن بارڈر کے جو مکین ہیں، جو چمن بارڈر کے قریب لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے ٹی ایل پی کے احتجاج کے حوالے سے۔ ان کے لیے جو کریک ڈاؤن کی ایک نئی لہر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج سب سے پہلے بات کا آغاز طریق لبیک پاکستان کے حالیہ احتجاج اور اس کے بعد شروع ہونے والے بڑے کریک ڈاؤن کی کرتے ہیں۔ سعد رضوی اور ان کے بھائی کی قیادت میں لاہور سے شروع ہونے والا جو احتجاج تھا وہ مریدکے تک پہنچا، اور اس کے بعد پولیس نے ایک بھرپور آپریشن کیا، اس کا آغاز کیا گیا، جس میں بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، بہت سارے لوگوں پر جو ہے نا تشدد بھی کیا گیا۔ دونوں طرف سے جو حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہوئے۔ پھر کہا جا رہا ہے جی کہ سعد حسین رضوی صاحب اس کے بعد لاپتہ ہو گئے۔ حکومت کی جانب سے یا پھر پنجاب پولیس کی جانب سے ان کی کال کو ٹریس کیا گیا، لوکیشن کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی، اور ابھی تک جو ممکنہ ان کی لوکیشن ہے کنفرم نہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کشمیر میں ہوں، لیکن کنفرم نہیں ہے۔ جو ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں یا ٹی ایل پی کے عہدیداران ہیں، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہوئی، کسی قسم کے رابطے کی کوئی خبر یا اطلاع نہیں ملی۔ تو ابھی تک کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ وہ منظر عام پر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی آئی جی پنجاب کی، جو ڈاکٹر عثمان انور 4,500 کارکنان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے 4,500 کارکنان اور رہنماؤں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ یہ فہرست لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالے، ساہیوال اور فیصل آباد سمیت پورے پنجاب کے اعلیٰ افسران کو بھیج دی گئی ہے۔ صرف لاہور میں 1,350 نام جو ہے وہ اس فہرست میں شامل ہے۔ پھر گجرالے میں 450، شیخوپورہ میں 350 افراد کی فہرست شامل کر دی گئی ہے۔ یہ وہ فہرست ہے جس پہ ٹی ایل پی کے کارکنان کو گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس اب تک درجنوں کارکنان کو گرفتار کر چکی ہے، ان پر مقدمات بھی درج کر چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے ٹی ایل پی کے لیے شروع کر دیا گیا ہے، اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ احتجاجی مظاہرین کے دوران ایک پولیس انسپیکٹر شہید ہوئے تھے، تقریباً 250 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، یہ پنجاب پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے۔ زیادہ تر واقعات جو ہے لاہور اور شیخوپورہ میں پیش آئے ہیں۔ اس میں انہوں نے ٹی ایل پی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ ٹی ایل پی میں کتنے نقصانات ہوئے، ان کی کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے، اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ بس انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو پنجاب پولیس ہے اس کا کتنا نقصان ہوا، اور اس حوالے سے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا۔ اس میں حکومت کی طرف سے جو بیان ہے اس کو بھی شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی اہل سنت تنظیم اہل سنت کا رد عمل جو آیا ہے اس پہ۔ تنظیمات اہل سنت پاکستان نے اس کریک ڈاؤن پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کے مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے
کہ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، کیونکہ گرفتاریوں کا یہ سلسلہ مذہبی کشیدگی بڑھا رہا ہے، کیونکہ جب مذہبی طور پر ان کو گرفتار کیا جائے گا تو پھر تھوڑا معاملہ خراب ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں اسلامی نظریاتی کونسل، سنی اتحاد کونسل، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، سنی تحریک اور دیگر مذہبی تنظیموں کے رہنما شامل ہیں، انفرادی طور پر بھی شامل ہیں اور تنظیمی طور پر بھی شامل ہیں۔ یہ کمیٹی حکومت سے رابطہ کر کے مسئلے کو یا جو مسائل ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ نماز جمعہ کے بعد ایک قرارداد پیش کی جائے گی اور اس قرارداد کا اعلان کیا جائے گا باقاعدہ طور پہ جو تنظیم اہل سنت کی جانب سے ہوگا۔ اس کے بعد پنجاب حکومت کا موقف جو ہے اس پر بات کرتے ہیں ہم جی۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے ایک ٹی وی پروگرام میں انسانی حقوق کمیشن HRCP کے الزامات کو مسترد کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے TLP کو اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کی طرف مارچ سے باز رکھنے کی سنجیدہ کوشش کی ہے، مگر تنظیم نے بات ماننے سے انکار کیا، یعنی TLP نے بات ماننے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ TLP کے شرکاء نے GT روڈ اور اس سے ملے ہوئے جتنے بھی راستے تھے ان ساروں کو بند کر دیا، جس کے باعث عوام اور امن و ایمان کو نقصان پہنچا، عوام کو بھی نقصان پہنچا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے دعویٰ کیا کہ تنظیم کے کارکنان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ کی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا بلکہ الزام لگایا TLP پر کہ انہوں نے کہا کہ TLP کی جانب سے، جلوس کی جانب سے یا احتجاج کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے اداروں پر، اور اس کے علاوہ سنگین قسم کے نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں TLP کی جانب سے، یہ کہنا تھا ان کا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن ابھی جاری ہے اور مکمل ہونے کے بعد اس کی تفصیلات منظر عام پر لائی جائیں گی۔ بڑا شدید قسم کا آپریشن ہے اور اس میں ابھی تک بہت سارے لوگ جو ہیں گرفتار ہو چکے اور کیے بھی جا رہے ہیں TLP کے جتنے بھی کارکنان ہیں۔ اور ایک لگتا یہ ہے، ایک عام طور پہ جو بات ذہن میں آ رہی ہے، خدشہ ہے میرا کہ ایسا نہ ہو کہ TLP پہ ایک دفعہ پھر پابندی لگ جائے، اس کو کالا دم قرار نہ دے دیا جائے، کیونکہ یہ بڑی شدت پسند تنظیم کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں جی کہ پاک افغان سرحد کی کشیدگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سرحد پار کی صورتحال کی، جہاں پاک افغان بارڈر پر حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق افغان فورسز نے پاکستان چوکیوں پر حملے کیے ہیں، جس کے بعد جوابی کارروائی میں پاکستان کی جانب سے ڈرون حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ان حملوں میں افغان انٹیلیجنس کے نیٹ ورکس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اگرچہ یہ اطلاع تاحال غیر مصدق ہے، اس کی تصدیق نہیں ہے، یہ سنی سنائی بات ہے، مختلف ذرائعوں سے یہ منظر عام پر آ رہی ہے، لیکن یہ کنفرم خبر نہیں ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کافی سارے جنگجو مارے گئے ہیں اور افغان حکومت نے 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کی درخواست کر دی ہے۔ سیز فائر کی درخواست انہوں نے کس لیے کی ہے؟ انہوں نے اس لیے کی ہے کہ جو جنگجو ان کے جو ہیں جہاں بھاگ ہو چکے ہیں وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے کے جا سکے، کیونکہ لاشیں ابھی بھی بارڈر کے پاس پڑی ہوئی ہیں، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب جنگ بندی ہوگی یا سیز فائر ہوگا، 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر ہو چکا ہے اور وہ اپنی لاشیں اٹھا کر لے کے جائیں گے۔ اور چمن انتظامیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی، چمن انتظامیہ نے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات کرتے ہوئے بارڈر ایریا میں رہائش پذیر افراد کو عارضی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے اب ایک بفر زون جو ہے نا وہ بنایا جائے گا، اس کی حکمت عملی تیار ہو چکی ہے تاکہ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت کو مکمل طور پر روکا جا سکے۔ یہ مکمل گفتگو ہے، اس پہ تھوڑا سا تجزیہ میں اپنا شامل کروں اگر، تو یہ ہے کہ یہ دونوں محاذ جو ہیں، ایک اندرونی اور ایک بیرونی، یعنی کہ طریق لیبیک کا، اور اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑے چیلنج ہیں۔ ایک طرف مذہبی تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی کا مرحلہ ہے اور دوسری طرف سرحد پار دہشت گردوں کی طرف سے جو دباؤ کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ اگر حکومت نے معاملہ درست انداز میں ڈائیلاگ یا قانون کے بیچ متوازن نہ رکھا یا اس کو حل نہ کیا تو آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں اور تجزیہ۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل آواز نیوز پر پروگرام خرم کی آواز، جہاں نظر نہ جائے وہاں سے خبر لائے۔ اللہ حافظ۔